بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احزاب کی قسط نمبر 7 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جہاں کل رکے تھے ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اور حضرت خبیب شہید کے قتل پر کفار مکہ کا حضرت زید بن الدسنہ کے قتل سے بھی بڑا اجتماع ہوا۔ آپ نے اپنے قتل ہونے کو قبول کیا اور انہوں نے آپ کو نیزے مارنے کے لیے لکڑی پر سلیب دینے کے بعد آپ سے آپ کے دین کے بارے میں سودے بازی کی اور آپ کو آپ کے ایمان سے ہلانا چاہا، اور انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ اپنے دین سے رجوع کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار بیزاری کریں تو وہ آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ انہوں نے آپ سے کہا اپنے دین کو چھوڑ دیجیے، ہم آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ نے رجوع نہ کیا تو ہم ضرور آپ کو قتل کر دیں گے۔ اور آپ کا جواب اس مومن صادق کا جواب تھا جو راہ خدا میں موت کو شریک خیال کرتا ہے، بلا شبہ راہ خدا میں میرا قتل ہو جانا ایک معمولی بات ہے۔ اور آپ نے اس سودے بازی کو مسترد کر دیا، اور قتل کے حکم کی تنفیذ سے قبل حضرت خبیب نے کفار مکہ سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی تھی، تو انہوں نے آپ کو مہلت دے دی۔ آپ نے ان 2 رکعتوں کو نہایت اچھی طرح پڑھا، پھر مشرکین کے پاس آ کر کہنے لگے قسم بخدا اگر تم لوگ یہ گمان نہ کرتے کہ میں نے قتل سے گھبرا کر ان 2 رکعتوں کو لمبا کر دیا تو میں نماز کو لمبا کرتا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا یہاں پہ کہ حضرت خبیب بن عدی پہلے شخص ہیں جنہوں نے قتل کے وقت ان 2 رکعتوں کی سنت جاری کی ہے۔ جب کفار مکہ نے حضرت خبیب کو لکڑی پر سلیب دیا تو اس کے بعد آپ نے مصلوب ہونے کی حالت میں دعا کی، اے اللہ اس جگہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو تیرے رسول کو میرا سلام پہنچا دے، بس تو میری طرف سے انہیں سلام پہنچا دینا، اور جو سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بھی آپ کو اطلاع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مظلوم شہید کی دعا کو قبول فرمایا، اور جو کچھ حضرت خبیب سے ہوا اس کے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت اسامہ نے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن حضرت شعیب کو قتل کیا گیا اپنے صحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ پر وحی کی کفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے آپ کو کہتے سنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو مجھے سلام کہتے تھے، خبیب کو قریش نے قتل کر دیا۔ پھر حضرت خبیب نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے اللہ ان کی مدد کو شمار کر اور ان کو متفرق کر کے مار دیے، اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ اور ابن اسحاق نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے بیان کیا ہے کہ حضرت خبیب کے قتل ہونے میں وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ حاضر تھے۔ حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خبیب نے ان کے خلاف بد دعا کی تو میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ مجھے حضرت خبیب کی دعا کے خوف سے زمین پر پھینکتا تھا، اور ان کا یقین تھا کہ جب آدمی کے خلاف بد دعا کی جائے تو وہ اپنے پہلو کے بل لیٹ جائے تو اس بد دعا کا اثر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر قریش نے ان 40 جوانوں کو بلایا جن کے اباؤں کو مسلمانوں نے بدر کے روز قتل کیا تھا، اور ان میں سے ایک کو نیزہ دیا اور کہنے لگے اس نے تمہارا ابا کو قتل کیا۔ پس وہ ان نیزوں سے آپ کو مارنے لگے حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو پارا پارا کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عقبہ بن الحارث نے حضرت خبیب کو قتل کیا تھا، اور وہ چھوٹا بچہ تھا۔ ایک قریش کرشی نے اس کے ہاتھ میں نیزہ دے دیا، پھر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس سے حضرت خبیب کو مارا حتیٰ کہ اس نے آپ کو قتل کر دیا۔ اور عقبہ بن حارث مسلمان ہونے کے بعد کہا کرتے تھے قسم بخدا میں نے حضرت خبیب کو قتل نہیں کیا کیونکہ میں تو بہت چھوٹا تھا۔ اس بات کو ابن کثیر نے البدایہ النہایہ میں بیان کیا ہے۔ اور مشہور درویش اور متقی حضرت سعد بن عامر الجمی بھی مسلمان ہونے سے قبل حضرت خبیب شہید کے قتل کے موقع پر حاضر ہونے والوں میں شامل تھے، اور اس کے بعد جب کبھی آپ کے دل میں حضرت خبیب کے قتل کا خیال آتا تو آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن ہشام نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کو شام کے بعض نواں میں گورنر مقرر کیا،
اور حضرت عمر کو بتایا گیا کہ بعض اوقات مجلس امارت میں آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ اپنے پاس آنے پر آپ سے پوچھا، آپ کو یہ کیا تکلیف ہو جاتی ہے؟ کہ آپ نے کہا، یا امیر المومنین، قسم بخدا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت خبیب کے قتل کے وقت حاضر تھے، اور میں نے آپ کی دعا کو سنا، اور قسم بخدا جب اس کا خیال میرے دل میں آتا ہے، میں مجلس میں موجود ہوتا ہوں تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اس بات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں آپ کو بھلائی میں بڑھا دیا۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر کہا ہے جو ایک مشہور مثل بن گیا، جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ راہ خدا میں میرا بچھڑنا کس پہلو کے بل ہوگا۔ اسلامی ڈیلیگیشن کو حضیر کے ہاتھوں جو تکلیف پہنچی، اس سے یہود اور منافقین کو خوشی ہوئی اور ان سے ٹھٹھا مذاق کرنے لگے، اور وہ ان نیک شہداء کے بارے میں دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کہنے لگے، ہائے ان ہلاک ہونے والے پاگلوں پر افسوس، نہ وہ اپنے اہل میں بیٹھے اور نہ انہوں نے اپنے آقا کی پیغمبری کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے اس قول کے بارے میں یہ آیت نازل کری، جس کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 205۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا قول دنیاوی زندگی کے بارے میں تجھے توجہ میں ڈال دے گا، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ ٹھہرائیں گے، حالانکہ وہ لچڑ جھگڑالو ہیں، اور جب وہ حاکم بنتا ہے تو زمین میں فساد کرنے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے کے لیے تگ و دور کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ معرکہ احد کے بعد اور غزوہ احزاب سے قبل مسلمانوں نے جو تیسرا فوجی دستہ تیار کیا، وہ دستہ وہ ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے نواح میں بسنے والے بنی نذیر کے یہودیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور ان کی ان سیسہ کاریوں اور سازشوں کو روکنے کے لیے بھیجا تھا، جن کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ اور اس حکومت کو تباہ کرنا تھا جسے آپ نے اسلام کی پناہ میں قائم کیا ہے۔ جب سے مسلمان مدینہ میں ٹھہرے تھے، یہ یہود ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے موقع کی طاق میں رہتے تھے، اور ان یہود کی دشمنانہ کاروائیاں، سازشوں، غیبتوں اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے اور ان کی وحدت کو پار پار کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک پیدا کرنے کی تعریفیں پر اتفاق کرتے تھے۔ اور بنو قینقاع کے یہود، جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں، پہلے لوگ ہیں جنہوں نے یہود اور مسلمانوں کے باہمی سول نزاع کو مسئلہ نزاع میں تبدیل کر دیا۔ پس مسلمانوں نے ان کے قلعوں میں ان کا محاصرہ کر لیا، پھر انہوں نے ان کو اتارا اور مدینہ سے ان کی جلا وطنی کی تکمیل ہو گئی۔ اور بنی نذیر کی یہود بنا قینقاع کے معرکہ میں جنگی طور پر شامل نہ ہوئے، اگرچہ جذباتی طور پر وہ انہی کے ساتھ ہے، اور بنی نذیر کے یہود بنی قریظہ کی طرح مسلمانوں کے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔